اور مرزا جیل میں کے حواریوں، یہ دیکھو تمہارا انجینئر کیا بونگیاں مارتا جا رہا ہے۔ کلپ نمبر 12 دیکھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجلکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، جب پہلی بار یہ کلپ میں نے سنا تو میرے پاس دودھ کا ایک گلاس تھا، تو جیسے ہی سنا تو بے اختیار میری ہنسی نکل گئی اور آدھا دودھ جو ہے نیچے تشریف لایا، صرف اس آدمی کی بونگی کی وجہ سے۔ اتنی بڑی اس نے بونگی ماری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان کہہ دے، بالکل اس چیز کے مترادف ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس آدمی نے ارجلکم کے اندر کہا کہ ایک ضمیر ہے جو پیچھے فغسلوا کی طرف یا جو ہے وامسحوا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس نے موقف بیان کیا جو کہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ارجلکم کے اندر ایسی کوئی ضمیر ہے ہی نہیں جو پیچھے لوٹ رہی ہے۔ اس میں ایک ہی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، جو کہ خطاب کے لیے ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، پیچھے لوٹنے کی اس کی کوئی رائے نہیں ہے، نہ ہی وہ پیچھے لوٹ سکتی ہے۔ دوسری بونگی یہ ماری کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے یہ فغسلوا یا وامسحوا کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ ایک فعل کی طرف بھی کیا کبھی کوئی ضمیر لوٹتی ہے؟ ایسی بونگیاں اس نے ماری کہ جو کسی گرامر کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور یہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ اس آدمی کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کو تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہیے اور انجینئرنگ کرنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بھائیو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس آدمی کو بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پروفیسر جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں، اور اس کو اے بی سی نہ آتی ہو، یا اے بی سی تو آتی ہو، اے بی سی کے بعد آپ کو ایکس وائی زیڈ سنا دے، بیچ میں سے ساری پٹی چھوڑ دے، تو آپ کی ہنسی ہی نکلے گی اور آپ کو تعجب ہی ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے آپ اس کو جاہل ہی کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ آدمی بھی آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔